بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. معزز سامعین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ مانگنا صرف اسی کی ذات سے ہے، اور ساتھ میں مانگنے کی کنڈیشنز کو ذکر کیا اور انسان کو اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ادعو ربکم، مانگو اپنے رب سے، دعا کرو اپنے رب سے، یا عبادت کرو صرف اپنے رب کی. تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے. انہ لا يحب المعتدین، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. بعد اصلاحها، اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ظاہری باطنی تمام فسادات سے پاک کر دیا، اس کی اصلاح کر دی. وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین کے زیادہ قریب ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے اور صرف اپنی ذات سے مانگنے کا حکم فرمایا. تو اس آیت سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ مانگنا چاہیے. ادعو، یہ عربی لفظ ہے دعا یدعو، ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں مانگنا، پکارنا، دونوں معنی آتے ہیں. یا تو دعا مانگنا یا کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا. اب وہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی وہ یا تو انسان اکیلے میں کرے گا، یا انسان کسی کے ساتھ کرے گا، یا کھلے میں کرے گا، یا سب کے سامنے کرے گا، تنہائی میں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام کنڈیشنز کو اور کیفیت کو بیان کیا ہے. دوسری بات، آیت سے جہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ مانگنا چاہیے، وہیں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہی مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. اور یہ یقین ہے، ایک حقیقت ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر انسان مشکل وقت میں، ہر حالت میں اور ہر حاجت میں، 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھنے ہیں، ہر حالت میں اور ہر حاجت میں جب بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے.
کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن میں 5 ٹائم نہیں بلکہ ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے گویا کہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مدد کسی اور سے نہیں مانگتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگی جائے، کسی اور سے سوال کیا جائے، دستے سوال کسی اور کے سامنے دراز کیا جائے، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ آپ کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتے، انسان خود دھوکہ کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی، میرے بندے، اے نبی میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، تو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میں بہت زیادہ قریب ہوں، بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، ان کی ہر حرکت کو جانتا ہوں، ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، اور ان کے ہر سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کا ذکر کیا اور دعا کو اپنے ساتھ خاص کیا، دعا کے طریقے بتلائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اس کا ذکر کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں بندے کے، اتنے زیادہ قریب ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر کے کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بندہ میری ذات پر بھروسہ کر کے میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، مانگے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اور یہ بندوں کی ادا بہت پسند ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، عطا ہوگا کہ نہیں، ڈائریکٹ ملے گا کہ نہیں، ملنے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس آیت میں وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ظاہری شرط رکھی ہیں، 2 باطنی شرط رکھی ہیں، اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تضرعا و خفیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چھوٹے بن کر مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عنایت کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹا پن، عاجزی، تذلل جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، صرف اگر کمی ہے تو وہ عاجزی کی اور انکساری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں عاجزی اور انکساری بالکل نہیں ہے، وہ متکبر ہے۔ ہم رات دن کلام پاک میں پڑھتے ہیں هو المتکبر، تو جو متکبر ہے، تمام بڑائی جس کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اندر کیوں عاجزی ہوگی، اس کے اندر کیوں تواضع ہوگی، اس کے اندر کیوں تذلل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک انسان کے پاس وہ چیز لے کر دیں جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بڑا پسند آتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ تو اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی سے مانگیں گے، انکساری سے مانگیں گے، تواضع کے ساتھ مانگیں گے، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ظاہری شرط 2 ہیں، تضرعا، عاجزی کے ساتھ مانگو، اپنے کو چھوٹا سمجھ کر مانگو، اپنے کو بالکل ذلیل سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں کی ملکیت تمہارے سپرد فرما دیں گے۔ جتنا ذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ہوں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بن کے دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا اور بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑائی دکھائے گا،
اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے کام سے، اپنی زبان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت اور پستی کے غار میں اس کو دھکیل دیں گے۔ یہ بھی صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ دوسری شرط ہے تضرعا و خفیہ، کہ پوشیدہ طور پر پکارو، آہستہ سے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ سے پکارو۔ آہستہ سے جب انسان پکارتا ہے تو انسان کے اندر بہت زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں، بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپ کے پکارنے کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں جہر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کے جو دو گروپ بن گئے اس میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ اسی لیے دعا میں بالکل جہر نہیں کرنا چاہیے، زور سے بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ خیبر کے موقع پر کچھ صحابہ نے بہت زور سے دعائیں مانگنا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کس کو سنا رہے ہو؟ جس کو سنا رہے ہو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے آہستہ سے مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اور بسا اوقات زور سے بولنے میں وہ عاجزی ختم ہو جاتی ہے، ریاکاری کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور بہت ساری خرافات ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ مانگو اور چپکے سے مانگو، خواہ وہ نماز کے بعد والی دعائیں ہوں یا اپنی پرسنل دعائیں ہوں یا تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہو، کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے ذریعے سے آپ یاد کرتے ہیں یا دعاؤں میں یاد کرتے ہیں تو چپکے سے یاد کیا جائے۔ تو یہ ظاہری دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائیں، عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے اور چپکے سے پکارنا ہے۔ انہو لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب حد سے بڑھ جانے والے کون ہیں؟ دعا کا ذکر کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا آیا ہے کہ انہو لا یحب المعتدین، کہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کون ہے حد سے بڑھنے والے؟ حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو دعاؤں میں بلا مبالغہ تکلفات کرتے ہیں، تصنعات کرتے ہیں، دعائیں رٹ رٹ کے لاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ کرتے ہیں، دو دو گھنٹہ کرتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا نہیں، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، اور پیچھے لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا امام کیا کہہ رہا ہے، بس وہ آمین کہے جا رہے ہیں، آمین کہے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک رسم ہے، یہ دعا نہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارا جاتا۔ دوسری معتدین کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ معتدین حد سے بڑھ جانے والے وہ لوگ ہیں جو غلط سلط چیزوں کا، حرام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ناجائز چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ چیز کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز بندے کو دے گا جو اس کی مناسب ہے۔ دوسرے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو درست کر دی۔ اصلاح کا لفظ آیا ہے، اصلاح کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہری اصلاح ہے، ایک باطنی اصلاح ہے۔ اسی طرح فساد کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ظاہری فساد ہوتا ہے، ایک باطنی فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو ہم نے ظاہری اعتبار سے بھی درست کر دیا۔ کیسے درست کر دیا؟ اس پر پہاڑ لگائے، پودے لگائے، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، نہ اتنی سخت ہے کہ تم اس کو کھود نہ پاؤ، اپنے مکانات نہ بنا پاؤ، اور نہ اتنی زیادہ نرم کر دی کہ جب تم چلو تو تمہارے پاؤں دھسنے لگے۔ اس میں تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پوشیدہ رکھی، اس میں تمہارے کھانے کی چیزوں کو اگانے کا انتظام فرمایا، اور وہ چیزیں جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ چیزیں جو بظاہر گندی معلوم ہوتی ہیں، زمین میں دفن کر دو تو زمین ان کو اپنے اندر جذب کر کے نسیم منسیہ کر دیتی ہے، مٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو یہ طاقت رکھی ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں رکھی۔ آپ گندی چیز کو فریزر میں رکھ دیں، 1 سال کے بعد بھی نکالیں گے وہ گندی ہی نکلے گی، ایسی ہی نکلے گی، بلکہ اس کی گندگی میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی بھی گندگی ہو، خواہ وہ انسان کی باڈی ہو جو کہ بالکل صحیح سالم ہوتی ہے، باہر رکھو تو 10 دن کے اندر اس میں کیڑے چلنے لگ جاتے ہیں، لیکن زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیم منسیہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے کمالات ظاہری رکھے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی زمین کی اصلاح کر دی اور باطنی طور پر بھی زمین کی اصلاح کر دی، بایمانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے جہالت کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم فرمائی، جس سے لوگوں کے قلوب کفر و شرک کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی حلاوت سے سرشار ہو گئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ جنت کے وارث بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو قسم ظاہری اور باطنی زمین کی اصلاح کی فرمائی، انہی دونوں قسموں کے اپوزیشن فساد کی بھی دو قسمیں رکھی۔ اب ظاہری فساد کیا ہوتا ہے زمین کا؟ آپ زمین میں لوگوں کی چیزوں کو یا زمین کی ایسی چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں جو انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، خام خواہ اپنے درخت کاٹنے شروع کر دیے، خام خواہ اپنے لوگوں کے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا، تو یہ زمین میں ظاہری طور پر فساد پھیلانا ہوا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور باطنی فسادات کو پھیلانے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ باطنی فسادات انسان کی خود کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یا اسی طرح کے اور گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو یہ باطنی فساد ہے۔ انسان ان کاموں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئے گی اور عذاب نازل فرما دے گی۔ تو باطنی فساد کا تعلق ظاہری فساد سے، ظاہری فساد کا تعلق باطنی فساد سے ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹچ ہیں۔ جیسے ظاہری اصلاح دنیا کی باطنی اصلاح سے متعلق ہے، باطنی اصلاح ظاہری اصلاح سے متعلق ہے، اسی طرح فساد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی منع فرمایا۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے گناہوں سے جو میں نے چھپ کر کیے، ایسے گناہوں سے جو میں نے کھلم کھلا کیے، ایسے گناہوں سے جو میرے دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور ایسے گناہوں سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے آپ کے اور میرے سوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں بتائی دعا کے قبول ہونے کی، دو تو ظاہری اور دو باطنی چیزیں یہ ہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی پکارو ڈرتے ہوئے پکارو، امید کرتے ہوئے پکارو۔ ڈر کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور یہ ڈر ہونا چاہیے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے بھی یا نہیں، اتنا بڑا جو گناہ مجھ سے ہو گیا، اور یہ جو گناہوں پر میں جرأت کرتا رہتا ہوں، گناہوں پر جو قائم رہتا ہوں، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں۔ وَطَمَعًا، اور امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھرپور ہونی چاہیے کہ وہی بخشے گا، کیونکہ وہی بخشتا ہے، وہی بخش سکتا ہے، اور وہی بخشے گا، یہ امید بھی ہونی چاہیے۔ تو امید و بیم کے درمیان جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے۔ جرأت بھی نہیں کرنی کہ آپ خالی دعا مانگتے رہیں اور گناہوں پر اصرار چلتا رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جرأت دکھانا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خالی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، خالی ڈرنے لگیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو 50-50 بتایا، ڈر بھی اتنا ہی رکھنا چاہیے اور امید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی ہی رکھنی چاہیے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کا ٹکڑا ذکر کیا، اس میں رحمت کا، امید کا، اپنی ذات میں مغفرت کا پلڑا تھوڑا سا جھکا دیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو آپ امید رکھتے ہو وہ تھوڑے پرسنٹ زیادہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بخش کون سکتا ہے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے گناہوں کی معافی دے دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا ذکر ہو جانے کے بعد انسان کے دل میں سوال آتا ہے کہ کب تک مانگے، کتنا مانگے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، کہ انسان
دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، مسافروں کی جیسی اس کی حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن کھانا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، تو بھلا اس کنڈیشن میں اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے کھانے پینے کو حرام طریقے سے کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو حدیث ہم تک پہنچائی، یہ بھی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعائیں سنتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ کا سوال نہ کرے، جب تک کہ وہ صلہ رحمی کو توڑنے کا سوال نہ کرے، اور جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی، گناہ کا سوال کرے مطلب کوئی گناہ کی چیز مانگ لے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کسی رشتہ دار کو الگ کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، لیکن جلد بازی کرے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگتے مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ سوچنے لگے کہ اب میں کیوں مانگوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہے ہیں، میں نے 10 سال مانگا، 15 سال مانگا، 20 سال مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، تو مانگنا چھوڑ دے۔ یہ ہے جلد باز۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے، ہر چیز میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انعام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا ٹیلنٹ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ چیز لے کر آزماتے ہیں تو کہتے ہیں میرے رب نے تو میری توہین کر دی۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں کرتے تو ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو ضروری تو دو شکلیں تو یہی ہیں کہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، دوسری بات دعاؤں کے طریقے پر غور کرنی چاہیے، تیسری بات اپنے کھانے پینے پر توجہ دینی چاہیے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو نگیٹو وے میں جاتی ہیں، لیکن کچھ چیز انسان کے لیے پلس پوائنٹس کا بھی کام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو وہ چیز عطا نہیں کرتے جو وہ مانگ رہا ہے، وہ اس لیے عطا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو یہ اس کے ذریعے سے گناہوں میں مبتلا ہوگا اور خام خواہ اپنا فیوچر خراب کر ڈالے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بندے کو عطا نہیں کرتے، اس کا الٹرنیٹو دنیا میں اس کو عطا کر دیتے ہیں جس کو انسان محسوس نہیں کرتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والا ہو تو محسوس بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدل دے دیتے ہیں، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ سیم چیز تو نہیں دیتے جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے سر سے ایسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں جو اس کے سر پڑنے والی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسی چیز کو اس کے سر سے دور کر دیا، وہ سوال کر رہا ہے کم نفع بخش چیز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر سے مصیبت دہ چیز کو دور کر کے اس کے حق میں اور زیادہ نفع پیدا کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو فیصلے ہیں ان کا تم ادراک نہیں کر سکتے، اسی لیے صبر کرتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹو دے دیا، کبھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر سے مصیبت ٹال دی، اور کبھی اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادائیں بہت پسند آتی ہیں اور اس کی دعاؤں کا تمام اسٹاک کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا عوض اور اس کا بدلہ اس کو 70 گنا زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ تب انسان کہے گا کہ باری تعالیٰ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، جو میرے پاس تھا وہ بھی چلا جاتا، اس بدلے کو اور اس عوض کو دیکھ کر کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو اپنے سے مانگنا سکھایا، اور وہیں پر صرف اس کو یہ بھی بتایا کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، کیونکہ قاعدہ ہے السؤال ذل، کہ مانگنا کسی سے ذلت کا کام ہے۔ ذلیل اگر ہونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے ہو، رونا ہی اگر ہے تو اللہ کے سامنے رو، چھوٹا بننا ہے اگر تو اللہ کے سامنے چھوٹا بنو، مخلوق کے سامنے کیوں چھوٹا بنتے ہو؟ کیوں 10-20 روپے کے لیے، 50 روپے کے لیے، 100 روپے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اور
جیسا کہ حدیث میں آیا تھا جمعے کے دن، حدیث کا ایک جز یہ تھا کہ جس انسان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے رزق میں برکت نہیں دیتے۔ تو اس لیے بھی دست سوال بندوں کے سامنے دراز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کچھ اسباب بھی بنائے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں جا کے بیڈ پر یا چارپائی پر بیٹھ گئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے دسترخوان آ جانا چاہیے، میرے سامنے روٹی آ جانی چاہیے، بریانی آ جانی چاہیے۔ نہیں، وہ آپ کو امی کو، بہن کو یا وائف کو کہنا پڑے گا تبھی نا آپ کے سامنے آئے گا۔ ہاں، وہ ٹوٹلی رزق جو ہے اس کے لیے آپ حلال ہونے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی درخواست کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تھوڑا ہی کہ ڈائریکٹ آسمان سے چیزیں اتارے گا اور وہ اترتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی۔ نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے لیے سبب بناتے ہیں اور انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات میں منحصر رہنے کی کچھ ترکیبیں بتائیں تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہو۔ یہیں پر وہ بھی چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں جو انسان کرتا ہے کہ ہم فلاں پیر کے سہارے مانگتے ہیں، ہم فلاں پیر کے سہارے مانگتے ہیں۔ ایسی ذات دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے علاوہ کہ جن کی مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دیا ہو۔ تو جب پارٹیکولر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو کسی کے سامنے ماتھا ٹیک کر اس سے اپنی فریاد پوری کرانا یا کسی سے اپنی حاجت کا سوال کرنا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہی کی حاجت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آخرت ہی کی کامیابی مانگتے ہیں لیکن بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی ذات اس لائق ہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ دعاؤں میں کہیے یا اللہ ہمارے دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے، صحابہ کرام کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ اور اگر یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی کا وسیلہ نہیں لے سکتے، لے سکتے ہیں، لیکن پارٹیکولر کسی کا کیوں لیتے ہو؟ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب جو بھی بندے ہوں اور جن سے آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے ہوں ان کی برکت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دیجئے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی کہ سوال کیا جائے لیکن غلط طریقے سے کیا جائے، ادھر ادھر گھما کر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ بندے اتنے دور کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے فلاں جگہ جانا، دعاؤں کے لیے فلاں جگہ جانا، اس کو مرغا کھلانا اور اس کو مرغا کھلانا اور اس کو 10,000 کا ہدیہ دینا اور اس کو 20,000 کا ہدیہ دینا۔ ٹھیک ہے، وہ سب احترام ہے، اکرام ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ اتفاق سے اگر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو دعاؤں کے لیے ضرور کہنا چاہیے، دعاؤں کی درخواست ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ سمجھ کر کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنتے، وہ بڑے ہیں ان کی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان کا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا ان کے حق میں جلدی قبول ہو جائے، کیونکہ آپ ان سے صرف جو محبت رکھتے ہو وہ اللہ کے لیے رکھتے ہو۔ ان کے دماغ میں تو کبھی نہ کبھی پیسے کی بات بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں تو صرف اور صرف اخلاص ہے۔ تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ریلیشن بنانے چاہیے اور ہر چیز کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آگے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آگے دعا مانگتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور جا رہا ہے مزارات پر، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، جا رہا ہے عیاشی کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس انسان کے وعدوں کا، اس انسان کے پرومس کا کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا سب سے اہم اور پہلا اصول یہ ہے کہ گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کی دعا زیادہ جلدی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صرف اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے پکے دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات میں یقین کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اللیل وقنا من فتنة مسیح الدجال لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔
یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آگے کے لیے بچنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ صرف اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، اپنی ذات میں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وحدانیت عطا فرما، توحید پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو جو شہید ہو گئے بلند فرما۔ یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی کفالت فرما۔ یا اللہ ان کی اچھی ذمہ داری فرما۔ یا اللہ جو بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو آپ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ یا اللہ ان کے فقر و فاقے کو دور فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ان جیسا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کی بھی جائز تمنا ہو، یا اللہ سبوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔